نے انسان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور وہ نعمتیں اس کے اطراف میں ہیں، اس کے بدن میں ہیں، اور جو اس کے بدن میں نعمتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ طاقت والی نعمت وہ زبان ہے۔ یہ زبان جو خدا نے انسان کو دی ہے، اس کا حساب و کتاب بھی ہے۔ کچھ ایسے اعضاء ہیں جن کا حساب سخت ہے، مثلا آنکھ کا حساب ہوگا، زبان کا حساب ہوگا، کھانے پینے کے حوالے سے حساب و کتاب ہوگا، ہاتھوں کا حساب و کتاب۔ اب یہ جو زبان خدا نے انسان کو دی ہے نعمت کے طور پر، اس کے لیے اصول مقرر کیے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ انسانی زبان میں اور حیوانی زبان میں فرق ہونا چاہیے۔ انسانی انداز گفتگو اور حیوانی انداز گفتگو میں فرق ہونا چاہیے۔ اور یہ جو انسان ہے یہ زبان سے پہچانا جاتا ہے، اس کی شناخت اس کی زبان ہے۔ انسان از زبان شناخته میشه، ہر لحاظ سے، اخلاق اور بد اخلاقی کے لحاظ سے، لین دین کے حوالے سے، اسی طرح لہجوں کے حوالے سے، دیالکٹ کے حوالے سے، کہ زبان انسان کی پہچان، لہجہ اس کی پہچان۔ اب آپ کی مرضی کہ اس زبان کے ذریعے اپنا کس طرح تعارف کرواتے ہیں۔ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو اچھا تعارف پیش ہوگا، لو اخلاق ہوگا تو لو تعارف پیش ہوگا۔ لیکن قرآن نے، اسلام نے، شریعت نے کچھ اصول مقرر کیے ہیں کہ آپ کس طرح بات کریں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کلام میں آپ کے میانہ روی ہو، نہ زیادہ لمبی بات کریں نہ زیادہ شارٹ بات کریں۔ لمبی بات کریں گے تو اگلے لوگ تھک جائیں گے، سنیں گے نہیں آپ کی، اور اگر اتنی شارٹ کریں گے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اولین شرط در کلام این است کہ نہ افراط باشه نہ تفریط، نہ کلام میں اتنی اینقدر طول بدید که مردم خسته بشن، و نه اینقدر مختصر و کوتاه باشد که قابل فهم نباشد۔ پہلی شرط یہ کہ آپ کا کلام درمیانہ ہو، کوئی مطلب سمجھانا چاہتے ہیں تو درمیانہ رویہ اختیار کریں۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، مطلب کی بات کریں۔ جو سوال پوچھا گیا اسی کا جواب دیں۔ مثلا آپ سے کوئی پوچھتا ہے یہ آپ کا بیٹا ہے؟ جی ہاں بیٹا، ختم۔ جی بیٹا ہے، بڑا پیارا بیٹا ہے، جی یہ صبح سویرے اٹھتا ہے، جی ماں کا بڑا احترام کرتا ہے، جی صاف ستھرا ہے۔ یہ اس نے پوچھا ہی نہیں آپ سے، صحیح بات۔ یہ ضرورت کیا ہے اس کے بتانے کی؟ اور بعض اوقات یہ ہے کہ اتنا لوگ تفصیل بیان کر دیتے ہیں کہ اصلی جواب ہی بھول جاتا ہے آدمی کو۔ بعضی موقع مردم این قدر طول میدن حرفشون، اون هدف اصلی کلام از بین میره، اصلی هدف بھول جاتا ہے کہ سوال کس لیے ہوا تھا۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، سوال میں سب سے بہتر ہے اگر آپ کو نہیں آتا نا، آپ کہہ دیں نہیں آتا۔ ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ نے بتانا ہے، ایسا نہیں۔ آپ ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے، آپ کو بھی مزہ آئے گا، سامنے والے کو مزہ آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ماحول سنجیدہ ہے، سوال سنجیدہ ہے، تو سنجیدگی سے اس کا جواب دیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ اکثر کلام میں سنجیدگی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ امیر المومنین امیر الکلام ارشاد فرماتے ہیں، لسان العاقل ورا قلب ہی و قلب الاحمق ورا لسان ہی، کہ عقل مند آدمی اس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، یعنی دل سے بات کرتا ہے، سوچ کر بات کرتا ہے، سمجھداری سے بات کرتا ہے۔ لسان العاقل ورا قلب ہی، سوچنے کی بات کرتا ہے۔ اور جو آدمی سوچ کر بات کرتا ہے نا، تفکر سے بات کرتا ہے، اس کو پشیمانی نہیں، ندامت نہیں، اس کے کلام میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن جو آدمی سوچے بغیر بات کرتا ہے، بات پہلے کرتا ہے بعد میں سوچتا ہے،
تو وہ آدمی پشیمان ہوتا ہے ہمیشہ. اور پھر بعض پشیمانی ایسی ہوتی ہے نا ساری زندگی انسان کو کھا جاتی, ساری زندگی اس کو پشیمانی کا سامنا کرنا پڑتا. کیوں؟ تھوڑا سا سوچتا تو پشیمانی نہ کرنی پڑتی, تھوڑا سا تعامل کرتا پشیمانی نہ کرنی پڑتی. اور ایک اور شرط ہے کہ کلام جو کر رہے ہیں آپ, بات جو کر رہے ہیں وہ قابل فہم ہو, وہ سمجھنے کے قابل ہو. امیر الکلام امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں احسن الکلام ما تمجہ الاذان, بہترین کلام ہے کہ جس کو کان سننے کی چاہت رکھتے ہوں. کیا بات ہے. بعض کو لوگ اتنے پیارا بات کرتے ہیں نا جی, آدمی کہتا سنتا رہے, اور کوئی زیادہ بات نہیں کرتے, 2 بول پیارے طریقے سے بولتے ہیں, خیریت سے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے, مزاج کیسے ہیں آپ کے, صحیح, تو سامنے والا خوش ہو جاتا ہے. ولا یتعب الافہام, اور بہترین کلام وہ ہے کہ جس سے فہم انسان کا دماغ تھکے نہ. اور ایک اور چیز کلام میں شرط یہ ہے کہ کلام میں آپ کے جذابیت, اٹریکشن پائی جاتی ہو, دلچسپی پائی جاتی ہو, جذاب ہو آپ کا کلام. بعض کو نیچرلی بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا بیان اچھا ہوتا ہے, اور بعض لوگ نیچرلی ہوتے ہیں ان کا بیان اچھا نہیں ہوتا, لیکن انسان کوشش سے, اسٹرگل سے اپنے الفاظ کو, اپنے بیان کو اچھا کر سکتا ہے, روک روک کر کے آسانی سے آہستہ آہستہ بات کرے. آداب گفتگو را میخواستم عرض کنم, یکی از این آداب اینه که انسان در گفتگوی خودش میانه روی داشته باشد. دوم حرفش باید جدی باشد. سوم اینه که حرفش باید جذاب باشد. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ من عذب لسانہ کثر اخوانہ, جس کی زبان میں مٹھاس ہے اس کے دوست زیادہ ہے. زبان میں مٹھاس ہے, پیار پایا جاتا ہے, اٹریکشن پائی جاتی ہے. اور یہ زبان جو کام کرتی ہے پیسے نہیں کر سکتے. کئی ایسے لوگ ہیں وہ بد اخلاق ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں, بد اخلاق ہیں,